بے نوابی سے علاج۔ کلونجی یعنی شونیز میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی یعنی منگریلا کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو روزانہ ہر گروپ میں شیئر فرمائیں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا ہے وہ ضرور فرما دیں، تاکہ روزانہ آپ کو یہ 5 منٹ کا مدرسہ ملتی رہے، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن نورانی قاعدہ کی تعلیم شروع ہوگی۔ جن بھائیوں کو ابھی تک قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور اپنی دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 2 ربیع الاول۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ نیک لوگوں کے سردار، زہد و تقوی میں بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہ ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کو صرف اپنی عبادت، نماز، روزہ کی پابندی، صدقہ خیرات کرنے اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ کے اس پیغام کو سنایا۔ ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہو سکی، اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ تھوڑی سی کھجور میں برکت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بیان کرتی ہیں کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب یعنی دونوں ہتھیلی بھر کر کھجور دی اور فرمایا، یہ اپنے والد اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں ہمارے نبی ملے اور مجھے دیکھ کر فرمایا، بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ کے پاس پہنچی تو آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تھوڑی سی کھجور ہے، میری والدہ نے میرے والد اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، میرے پاس لاؤ۔ میں نے ساری کھجور حضور کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر ایک کپڑا بچھوا کر اس پر بکھیر دی، اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا، اور کھجور بڑھتی گئی حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی، پھر بھی اتنی زیادہ بچ گئی کہ کپڑے کے اوپر سے زمین پر گر رہی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اسے ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ٹینشن سے نجات کے لیے دعا پڑھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی رنج و غم پیش آئے تو آپ نے دعا فرمایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات جو زندہ جاوید ہے اور تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھی سے فریاد کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تہجد پڑھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے، اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو دونوں میاں بیوی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور رشتے ناتوں کو بھی توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے خسارے والے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا مانگنے والا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا ہی میں دے دیجیے، اور جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا میں ہی مل جائے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنتی کا تاج۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جس کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق اور مغرب کے بیچ کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم اس کلونجی یعنی منگریلا کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اس سے اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام معلوم کر لو، اور اس کے قبیلے اور گھر کا پتہ معلوم کر لو۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرو۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا